बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह करीम ने सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाया है, वला यहसबन्नल्लाह गाफिलन, ना गुमान करना, हरगिज ना सोचना कि अल्लाह कभी भी गाफिल होता है। कभी गुमान मत करना, कभी मत सोचना कि अल्लाह कभी गाफिल होता है। यामलुज़ ज़ालिमून, उन कामों से जो जालिम करते हैं। ये कभी तसव्वुर भी ना जमाना। यहसबू का माना गुमान करना, ख्याल करना, सोचना। कभी मत सोचना, कभी मत ख्याल करना कि अल्लाह कभी गाफिल होगा उन कामों से जो काम जालिम करते हैं। अल्लाह नेकों के काम भी देखता है, अल्लाह परहेजगारों के अमल भी देखता है, अल्लाह अच्छों के काम देखता है। लेकिन फरमाया कि मैं अच्छों के काम भी देखता हूँ, लेकिन तुम्हें बता ये रहा हूँ कि जालिम का काम भी मैं बड़ी तवज्जो से देखता हूँ। जालिम जिस वक्त जुल्म करता है ना, उस वक्त वो ये समझ बैठता है कि मैं हमेशा इसी ताकत में रहूंगा। जालिम जब जुल्म करता है तो वो समझता है कि शायद यही कुव्वत, यही ताकत, यही जवानी, यही इक़्तिदार ये कायम रहेगा। लेकिन कभी जुल्म का राज कायम रह सका नहीं, रहता ही नहीं। याद रखिएगा, जब फिरौन बनी इसराइल के बच्चे मरवा रहा था, युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, कुरान कहता है कि वो औरतों को जिंदा रखता था और बच्चों को ज़िबा कराता था। जो सबसे कम की रवायत है किताबों में वो ये है कि उसने 18,000 बच्चा मरवाया। ये सबसे कम की रवायत, जिस मुफस्सर ने थोड़े लिखे हैं, सबसे थोड़े, वरना यहाँ तक आता है कि 70 हजार बच्चे। बच्चा गधे का भी हो तो प्यारा लगता है, जो बच्चा होता है वो प्यारा ही होता है। माँ की गोद से खींच के बच्चे को कत्ल करना, और 1 2 4 नहीं, हजारों बच्चे उसने मरवाए। फिरौन ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जलील कर दिया जाऊंगा। फिरौन कहता था कि मैं रब हूं, मैं खुदा हूं। कभी सोचा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। कभी सोचा ही नहीं था। नमरूद की बारी आ गई। नमरूद कहता था मैं रब हूं, अनौही व उम्मीद, मैं जिंदगी भी देता हूं, मौत भी देता हूं, जिसे चाहूं मार दूं, जिसे चाहूं छोड़ दूं। मैं रब हूं, मेरा तूती बोलता है कोई मेरे बराबर का? हजारों बच्चे उसने कत्ल करवा दिए, हजारों औरतों के हमल गिरवा दिए, हजारों लोगों को कत्लो खूह में नहला दिया। नमरूद ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा मच्छर मेरे नाक में घुसेगा और मैं मार दिया जाऊंगा। कभी सोचा ही नहीं था। जब जालिम जुल्म करता है तो समझता है मैं हमेशा जालिम रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आई ना, अबू लहब ने कहा था कि बिलाल तुझे इतनी अज़ियतें देंगे कि ज़माना याद रखेगा। जुमला कहा था अबू लहब ने कि बिलाल तुझे इतना तड़पाऊंगा कि ज़माना याद रखेगा।
बात उसकी सच साबित हुई, बात उसकी जमाने को याद है कि नहीं याद है? उसने कहा था बिलाल तुझे इतना तड़पाऊंगा कि जमाना, बात तो उसकी सच साबित हुई, लेकिन एक जुमला कहना भूल गया, एक बात कहनी अबू लहब भूल गया, तुझे इतना तड़पाऊंगा कि जमाना तेरी तड़प याद रखेगा। फितरत ने उसी वक्त मुस्कुरा के कहा था कि अबू लहब जमाना बिलाल का सब्र याद रखेगा और तेरा जुल्म भी याद रखेगा, ये भी याद रखना। अगर सब्र याद रहेगा, इश्क याद रहेगा तो जुल्म भी याद रहेगा, जालिम को उसके जुल्म की सजा भी मिलेगी। होता क्या है, अल्लाह फरमाते इन्नमा युअख्खिरुहुम, मैं ना थोड़ी मोहलत देता हूँ जालिम को, मैं मोहलत देता हूँ। और जालिम समझता है मुझे पूछने वाला ही कोई नहीं, मैं मोहलत देता हूँ। वो समझता है मुझे पूछने वाला कोई नहीं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी शरीफ में महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जालिम की रस्सी दराज कर देता है, अल्लाह जालिम की रस्सी दराज कर देता है और उसे खुला छोड़ देता है कि चल कर जुल्म, उसे ताकत भी देता है। ताकत तो अल्लाह की है ना सारी, तो जालिम के पास है वो किसकी है? चल कर जुल्म, वो करता है, रस्सी दराज कर देता है। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया याद रखो, फिर जब अल्लाह किसी को पकड़ता है तो कोई छुड़ा ही नहीं सकता, जब रब पकड़ ले फिर कोई छुड़ा ही नहीं सकता, इल्ला भेजने ही, मगर वो जिनको वो सिफारिश की इजाजत दे। यजीद ने जुल्म की हद कर दी, जब तख्ते हुकूमत में बैठा तो जुल्म की हद कर दी, हद कर दी उसने समझा था कि शायद ये इख्तदार मेरे पास रहेगा, शायद ये तख्त जो मैंने सजाया है इस पे सजा रहूंगा, बना रहूंगा, कायम रहूंगा। उसे समझ नहीं ना आई कि हुकूमतें जुल्म से नहीं अदल से कायम रहती हैं। मेरे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत अदल से कायम थी तो 12 साल कायम रही, 12 साल कायम रही, और उमर चले गए, अदल करते करते चले गए। मैं अगले जुमे बयान करूंगा हजरत उमर के बारे में। जनाब उमर चले गए, अदल करते करते दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मदीने की गली से भी जाके पूछोगे तो उमर के अदल की गवाही देगी। मदीने की गली और मिट्टी भी कहेगी कि उमर आदिल था। यजीद ने जुल्म किया ना, पूरे 4-4.5 साल रहा, लेकिन उसका ख्याल था कि मैं जमा रहूंगा, बना रहूंगा, रह सका नहीं रह सका, क्योंकि अल्लाह गाफिल है, अल्लाह को पता है। और एक और बात भी, एक और जुमला भी कहने लगा हूं, उसे भी याद रखिएगा, जालिमों को मददगार भी मिल जाते हैं, जालिमों को मददगार भी मिल जाते हैं, बल्कि जालिमों के मददगार ज्यादा होते हैं। बदी जल्दी फैलती है, गुनाह जल्दी फैलता है, जालिमों के मददगार ज्यादा होते हैं। यजीद को मददगार मिले, इब्ने साद मिला, इब्ने ज़ियाद मिला, शिमर मिला, खौली बिन यजीद मिला, बड़े उसे मददगार मिले जो कहते थे कि बिल्कुल कोई खतरा ही नहीं है, दुनिया तो तरसती है तेरी दीद को और सब खैर है, हर जगह अमन ही अमन है। मोबाइल बंद कर दे जिनकी जेबों में, अल्लाह आपको जज़ा दे। मस्जिद की सब सीढ़ियां चढ़े तो इन्हें बंद करके आया करें, ये खलल पैदा करते हैं बाज़ औक़ात। तवज्जो फरमाइए, क्या फरमाया? उसको कहते थे कि कोई बात नहीं, सारी खैर है, कोई मसला ही नहीं, बिल्कुल तू बेफिक्र रह, हर तरफ तेरे नाम के डंके बजते हैं। यजीद जब जुल्म कर रहा था तो समझता था मुझे कोई नहीं पूछेगा, कोई मेरे करीब नहीं आएगा, लेकिन यारो उस तक दुनिया का कोई बंदा तो नहीं पहुंच सका, लेकिन अल्लाह का कहर तो पहुंच गया ना।
اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا. رب تو ہے نا دیکھنے والا, اللہ تو ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ظالم کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. ظالم کو بعض دفعہ مسلمانوں کو بھی دنیا میں سزا ملتی ہے. ان کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے جنہیں پھر اللہ آخرت میں نہیں دینا چاہتا. یہ مسلمان مومنین کی بات ہے. لیکن جو ظالم ہیں, فاسق و فاجر ہیں, ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. یزید اور یزید کے حواری, زیادہ وقت نہیں گزرا. انصاف کے لیے بعض اوقات کئی وقت انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ کے ملک میں کیس چلتے ہیں تو کئی دفعہ دادا کیس لگاتا ہے تو پوتا سنتا ہے کیا بنا ہے. لیکن اللہ کا انصاف دیر لگاتا, رب کا انصاف کبھی دیر لگاتا. اللہ نہ اجر دینے میں دیر نہ جزا دینے میں دیر کرتا ہے, نہ سزا دینے میں دیر کرتا ہے. محمود غزنوی گزر رہے تھے, ایک بوڑھے بابے کو دیکھا, ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں بابے کے, اور اس نے کئی پکڑی ہے, کدال پکڑا ہے اور وہ زمین کھود رہا ہے. ایک درخت لگا رہا ہے, بوٹا لگا رہا ہے. محمود غزنوی گھوڑے پہ گزر رہے تھے, نیچے اتر آئے, کہنے لگے بابا تو اس عمر میں کیوں یہ لالچ کر رہا ہے؟ تجھے پتا تو ہے نا کہ تو اس کی چھاؤں میں بیٹھ نہیں سکے گا. تو اپنی عمر دیکھ, تجھے کیا ضرورت ہے؟ بابا کہنے لگا مجھے بالکل پکا پتا ہے کہ میں چھاؤں میں نہیں بیٹھ سکوں گا, لیکن دل میں خیال ہے لگا جاؤں, میں نہ بیٹھوں گا میرے پوتے تو بیٹھیں گے نا, میں نہیں بیٹھوں گا میرے پوتے تو. نے کہا تو اس کا پھل بھی نہیں کھا سکے گا. کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا, میری اولاد تو کھائے گی, میری آنے والی نسل تو. محمود غزنوی کو بات بڑی اچھی لگی, کہنے لگا یار کتنی اچھی سوچ ہے کہ میری نسل تو پھل کھائے گی. اس نے کہا لاؤ ایک اشرفیوں کی تھیلی. بابے کو تھیلی دے کے کہا بابا جی بات بڑی پسند آئی ہے, یہ لو تھیلی, انعام رکھو. آپ کی بات نے تو ایک بہت بڑی خوبصورت راہ نکال دی, دوسروں کی خدمت کی. یہ تھیلی رکھیں اشرفیوں کی بطور انعام. بابے نے تھیلی پکڑی اور مسکرا کے کہنے لگا محمود تو کہتا تھا اس کا پھل نہیں مجھے گا, مجھے تو لگانے سے پہلے مل گیا ہے. تو کہتا تھا پھل کوئی نہیں ملے گا, دیکھ پھٹافٹ مل گیا, ابھی لگایا نہیں ابھی پھل مل گیا. محمود کو یہ بات ہی بڑی پسند آئی. اس نے کہا ایک تھیلی اور دو. بابے کو ایک تھیلی, بابا تھیلی لے کے کہنے لگا محمود میرے اخلاص کی برکت دیکھ, لوگوں کی زمین میں فصل سال میں ایک بار ہوتی ہے, میری 2 بار ہو گئی ہے, میری فصل 2 بار ہوئی ہے, دیکھ میرے اخلاص کی برکت, میرے خلوص کی برکت. اس نے کہا بابے کو ایک تھیلی اور دے دو. اللہ جزا دینے میں دیر نہیں کرتا, سزا دینے میں بھی دیر. آپ نے جزا کی مثال سنی, اب ذرا سزا کی سنو. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابی ہیں, صحابہ میں سے درویش, مظلوم, صحابہ میں سے سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے اور حوصلے والے صحابی حضرت عثمان ہیں. کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے. ایک دن ایک بندہ آیا, اس نے منہ ٹیڑھا کر کے حضرت عثمان غنی کی گستاخی کی. آپ نے فرمایا نہ کر, اللہ سزا دے گا. کہنے لگا کیسی سزا؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہ کر, اللہ سزا دے گا. کہنے لگا میں تو کروں گا. منہ ٹیڑھا کیا. حضرت عثمان نے کہا یا اللہ جیسا یہ بننا چاہتا ہے بنا دے. لوگ کہتے ہیں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا. اللہ جزا دینے میں دیر, سزا دینے میں بھی دیر. بچیے, رب کے قہر سے بچیے. اللہ اقتدار دے, دولت دے تو عاجزی اختیار کیجیے. اللہ حسن دے, جوانی دے, طاقت دے, ہمت دے تو عاجزی اختیار کیجیے. اکڑنے والے اسے پسند, اسے جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں. اسے جھکے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں زمین پہ چلتے ہیں لیکن گردن جھکا کے چلتے ہیں. اور اللہ فرماتے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ساری رات سجدے میں کھڑے رہتے ہیں, لیٹے رہتے ہیں, ساری رات قیام میں کھڑے رہتے ہیں, سجدے میں جھکے رہتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے؟
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. ساری رات عبادت کی ہے، ساری رات کھڑے رہے ہیں، لیکن دن چڑھا ہے تو ہاتھ پھیلا کے کہا یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. میاں صاحب کہتے ہیں راتی ساری کر کر زاری، راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی دھوندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے. راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی دھوندے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں. یزید کے دربار میں، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا. کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہے، تجھے کہا تھا نا بات مان جا. راوی کہتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی. کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ. حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے. فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر. کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا ہے. پیچھے کر، پیچھے کر، ہٹا لے. راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے. وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا. 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا. مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا. 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے چن چن کے. راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا. مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ. لڑائی شروع ہو گئی. 1 محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہو گئی. 10 محرم کا دن آ گیا 6 سال کے بعد. وہی ظہر کا وقت آ گیا. وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے. اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا، وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے ایک کونے سے ایک بابا بولا اور بول کے کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے. چیختا ہے کونے سے پکارتا کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف. دیکھو دیکھو جب حسین کا سر آیا تھا ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے. آج ابن زیاد کا سر آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے؟ آواز پھر وہی گونج رہی ہے زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی. مکافات عمل، مکافات عمل. اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں. 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار. انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا. ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس. یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے. شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں بہتر ہوں. بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ، وہی زمانہ. اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا اور 30,000 فوج لے کے نکلا تھا، پھر بھی بچ سکا نہیں. یہ ابن زیاد کا حال ہوا. ابن سعد
صحابی کا بیٹا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا، جناب سعد بن ابی وقاص کی اولاد تھی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے۔ اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو، ابو جہل کا بیٹا بھی تو صحابی رسول بن گیا تھا نا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، رب فرماتے ہیں میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں۔ میں کبھی کبھی کعبے کے اندر بت بھی رکھوا دیتا ہوں، گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے ہیں، میری بے نیازی ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں۔ ابن سعد مختار حکمران بنا تو مختار ثقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بعد میں حکمران بنا نا، بڑی یاری تھی اس کی ابن سعد کے ساتھ۔ جتنے قاتلان امام حسین تھے وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اطمینان نہیں ہوتا، تو ڈر لگتا۔ بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے، لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو۔ اس نے کہا نہیں میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا، تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا، ان کا تو نے احترام نہیں کیا، یاری کا۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا، تم چھوڑو اس بات کو۔ حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا۔ مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی اب باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے۔ اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے؟ اب گوشہ نشین ہوا ہے؟ بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو، تو بھیڑیا کہنے لگا بوڑھا ہو گیا تھا نا، بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا۔ تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا، پکڑا، اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو تو کم کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا۔ ملا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ کہا کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے۔ کہا نہیں جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے۔ اس نے کہا اسے اللہ اللہ یاد آئی ہے، اب اللہ اللہ یاد آئی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے، اللہ اسے معاف کرے گا۔ ظالم میں اس نے ظلم کیا، ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف۔ ابن سعد بھیجا بیٹے کو، کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کیا تجھے مختار بلاتا ہے، بات سنے آ کے۔ ڈر گیا، میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ہے، کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا، بیمار ہوں۔ اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا۔ ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے، فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا، میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا۔ گئے، بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا، اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا، کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے۔ گئے، جا کے اس کو پکارا، کہا مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے۔ کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے۔ ابن سعد کہتا ہے مختار مجھے مار سکتا، میرا یار ہے۔ ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تو محمد کے نواسے کو مار سکتا تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ، اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے، تو نے نبی کا حیا نہیں کیا، وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ گرفتار کر لیا، منتیں کرتا رہا۔ تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد
تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے. ذرا یاد کر میدان کربلا، میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے. میدان کربلا یاد کر، حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی. 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا. اس کی بیٹیاں پیچھے تھی، بہن پیچھے تھی، بھانجیاں پیچھے تھی، بھتیجیاں پیچھے تھی، لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے. یہ کون ہے اٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. فرمایا یہ وہ میدان کربلا بھی یاد کرنا. تو ظالم تھا نا، معافیاں مانگ رہا ہے. حسین رسول پاک کے نواسے تھے، ایک بار بھی معافی طلب. دیکھ منظر یاد کر، ابن سعد کا ایک ہی وار میں سر قلم کیا، ایک ہی وار میں. امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے، 82 زخم تلوار کے، نیزوں کے، اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ڈٹے رہے، جمے رہے، بڑی دیر کے بعد گر، پہلے ہی وار میں گر گیا. ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا. مختار سقفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے. کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں. پھر مزہ نہیں رہا تو مار دیتے. کاٹ دیا سر اس کا بھی، دونوں سر کاٹے، تشت میں رکھے، اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے، جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے، جناب علی کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے، اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے. جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں. وہ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی، حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے. وہ حسین ابن علی کہ باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہا سی کل ایمان بن کے، ماں جنہ دی سجدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے. فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں. وہ خولی بن یزید، خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا. پتہ چلا نا، دیکھیں نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے. پہلے موقع پر ہی اور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہیں تو میں رستے کھول دیتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں. امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، دوڑوں گا نہیں، میں دوڑوں گا نہیں، میں نہیں جانے والا. خولی بن یزید دوڑ گیا، کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرا لگا لیا. پھر وہاں سے واپس آیا کہ کسی نے کہا امن ہو گیا، آجا. آ گیا دوبارہ کوفے. مختار کو پتا چلا کہ آ گیا ہے، پھنس گیا ہے، گھر پہنچ گیا ہے. اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی، بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ، حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی. اور محبت والوں کا انداز پتہ کیا ہے؟ رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. یہ انداز ہے. انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں، غلام نہ بنے، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو، چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہی کیوں نہ ہو، سردار مانتے ہیں. یہ انداز محبت ہے. وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی. اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا آ گیا ہے گھر. بندے بھیجے کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ. مختار نے کہا جلدی لاؤ. حکمران نے حکم دیا لاؤ پکڑ کے. گئے گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا. چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے. میں نے کہا ظالم بزدل ہوتے. ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا. بیوی سے کہنے لگا، ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں، ان سے کہو میں گھر نہیں. بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے. دروازے پہ گئی، وہ کہنے لگے ہم خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں. منہ سے پکار کے کہنے لگی گھر کوئی نہیں، منہ سے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں گھر، تاکہ سن لے، اندر سن لے.
मुंह से कहने लगी कोई नहीं, हाथ के इशारे से कहने लगी छुपा हुआ टोकरे के नीचे। गए, जाके टोकरा हटाया, अपने पास बहुत सारी दौलतें और जायदादें वो सारी दे दी। कहने लगा जी मेरे पास कितना पैसा है, ये बहुत से कागजात हैं, ये कितने जेवरात हैं, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा वो हुकूमत किधर है जिसके लिए तुमने हुसैन का सर काटा था? किधर है वो तुम्हारे तख्त, और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनतें, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इख्तिदार, और किधर है वो तुम्हारा असला जिसकी बुनियाद पर तुमने रसूल पाक का खून मैदान करबला में बहाया था? वो हमारे सामने लेके आ। कहने लगा ये थोड़े से नमाज जो मैंने इकट्ठे किए थे, ये दुनिया की गंदी दौलत, इसके लिए मैंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का मुबारक सर, मुबारक तन से जुदा किया था, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा ना दुनिया में ले तुझे छोड़ेंगे और ना अल्लाह भी तुझे कयामत के दिन छोड़ेगा। गिरफ्तार करके लाए, गिरफ्तार करके लाए। मुख्तार ने कूफे के बाजारों के अंदर ऐलान किया कि आओ बाहर निकलो, तुम्हें बताऊं। हुसैन इब्ने अली का खानदान गिरफ्तार करके इन्हीं कूफे की गलियों में फिराया गया था ना, यही घुमाया गया था। आओ तुम्हें दिखाऊं खुदा का इंतकाम और अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ तुम्हें दिखाऊं, आओ मैदानों में निकलो, घरों से बाहर आओ। मुख्तार सकफी अगरचे बंदा आबाद में ये भी ठीक ना निकला, लेकिन बाज़-ओ-क़ात मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का काम अपने नाफरमान से भी ले लिया करता है। उसने काम लेना हो फासिक से भी ले लेता है। अल्लाह ने ले लिया काम, निकलो मैदानों में। निकले बाहर, चौक भर गए, गलियां भर गई, कूफे के मोहल्लात भर गए। मुख्तार ने कहा लोगों 6 साल पहले की तारीख भी ज़हन में रखना, और आज का दिन भी तुम कभी मजेबो खौली बिन यजीद है कि ये नारे लगाता था कूफे की गलियों में कि मैंने हुसैन का सर काटा है, मैंने हुसैन का सर काटा। तुम्हारे सामने खड़े, पूछो पूछो इससे। उससे पूछा भी तूने हुसैन का सर काटा? कहने लगा जी मैंने तो बिल्कुल नहीं काटा था, मैं तो इनाम के लिए नारे लगाता था, मैंने तो नहीं काटा। उसने कहा चलो अभी करते हैं तेरा बंदोबस्त। जख्म लगाए, जख्म लगाए, तलवार के साथ इसके वजूद पर जख्म लगाए, और जब निढाल हो गया, खून बह गया, जमीन पे गिर गया, तो मुख्तार ने कहा इसके वजूद को आग लगा दो, जिंदा को जला दो। जब वो जल रहा था, राख उड़ रही थी, लोग कह रहे थे कि देखो याद रखना अल्लाह ने रस्सी ढीली कर दी थी, अब रब ने रस्सी खींची है, तो देखो खुदा से बड़ा किसी का इंसाफ नहीं है। किस अंदाज में इमाम हुसैन के कातिल को शिमर जिल जोशन, मैंने कहा था 10 मुहर्रम के दिन जब मुख्तार के लोग इसके पीछे भागे तो मदीना मुनव्वरा तक गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी मिला, उन्होंने पानी भी पिलाया, पानी भी पिलाया। कहने लगा इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया मेरा सारा घर उजाड़ दिया, मैं तुझे भूल सकता हूं? कहा फिर पानी क्यों पिलाया है? फरमाया बंद करना तुम्हारा काम है और दुश्मनों को पिला देना ये हमारे खानदान का रिवाज है। फरमाया मैंने मेरा सारा घर उजाड़ दिया, तुझे कभी भूल सकता हूं? भूल ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारे घर का कोई मिजाज ही थोड़ा मुनफरद है, हमारा कोई अंदाज ही थोड़ा मुख्तलिफ है। शिमर दौड़ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा पनाह, मुझे पनाह मिलेगी? आपने फरमाया जैसे अल्लाह पनाह ना दे उसे बंदा भी नहीं दे सकता। तेरे पास अब चारा कोई नहीं, इसलिए कि अब तुझे देखे ना, याद रखना जालिम दौड़ते हैं ना, जब जालिम दौड़ते हैं तो पनाह मांगते फिरते हैं। जब इनका तूती बोलता है तो कहते हैं हम चिमा दिगरे ने, हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। और जब रस्सी खींचता है अल्लाह तो फिर भागे फिरते हैं, गलियों और बाजारों में दौड़े फिरते हैं। इसलिए कहते हैं कि डर के रहना चाहिए, डर के। आज भी इनके सारी शिमर को कहा कि तू अब तुझे कोई पनाह दे नहीं सकता, इसलिए कि तू अल्लाह की पकड़ में आने वाला है। शिमर दौड़ता दौड़ता एक गांव में जाकर छुप गया, वहां के लोगों को मारा पीटा, कहा कबर किसी ने बताया तो गर्दन उड़ा दूंगा। रात का सन्नाटा छाया तो मुख्तार सकफी का गिरोह पहुंच गया, शिमर को गिरफ्तार करके लाया। मुख्तार सकफी ने कहा कि इसके ना हाथ और पैर बांधो, ये पानी बंद करता था मेरे इमाम के बच्चों पर, ये पानी बंद, और नारे लगाता था, खड़ा होकर कहता था कि इमाम पानी जानवरों को दूंगा, दरिंदों परिंदों चरिंदों को दूंगा, लेकिन अगर अली असगर मांगेगा तो फिर नहीं दूंगा, अली अकबर मांगेगा तो फिर नहीं दूंगा, अब्बास मांगेंगे तो फिर नहीं दूंगा, अगर ज़ैनुल आबिदीन मांगेंगे तो नहीं दूंगा, सकीना शहरबानो और ज़ैनब को पानी नहीं मिलेगा, बाकी सारी कायनात पिएगी, आपको नहीं मिलेगा। ये वही शिमर था
گرفتار کر کے لایا، 3 دن تک پیاسا رکھا اور زبان اتنی لمبی باہر نکل آئی، العطش العطش کی آوازیں بلند کرنے لگا۔ کہا جناب اس کا کرنا کیا؟ کہا اس کے ہاتھ باندھ دو، پیر باندھ دو، اور جو بھوکے کتے ہیں نا جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے، وہ کتے اس پر چھوڑو، اور جب کتے اس کا گوشت نوچے تو کوفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ ہو اسے اسرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے۔ کتے نوچتے ہیں، تڑپتا ہے لیکن جان نکلتی۔ کہا آؤ دیکھو آ کے یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو جان بھی نہیں نکل رہی۔ فرمایا یہ وہ ہے جس کو 2 گز زمین بھی نہیں مل سکی، کتوں کے پیٹوں میں اسے جگہ ملی ہے، یہ وہ تھا۔ تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پہ پانی بند کرنے والا تھا۔ میرے عزیزوں دیکھو، رب فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی ظالم سے غافل نہیں۔ یہ تو تھا نا تھوڑا سا ظالموں کا انجام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، تھوڑا سا ظالموں کا انجام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر تاریخ نے پلٹا کھایا۔ میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں، کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ امام زین العابدین، ایک لخت جگر اور ایک خاندان کی سپہ سالار بی بی، کون بھلا؟ حضرت سیدہ زینب یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو، تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں۔ کہا حضور تو سفر پہ ہے، فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے۔ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی۔ یہ 2 خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ 2 بڑے بچے تھے۔ میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی۔ امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی۔ مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جناب امام حسن تک یہ کام رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی مرتضی اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ بتائے۔ وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسال لوگوں کے ذریعے وہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ بتاتا ہے۔ یہ وہ ہے خلافت۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، تو امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پر جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی۔ امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے۔ امام زین العابدین رضی مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، عمر بھر اسی جگہ، نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میرے امام نے
खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान से कहा तू बाज आ जा, मैं हुसैन का बेटा हूं, मुझे लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाने दे। अब मैं तख्त खिलाफत पे बैठकर नहीं, मैं चटाई पे बैठ के दीन पढ़ाऊंगा। अब मैं फर्श जमी पे बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाऊंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान हुआ पता क्या था, थोड़ी सी तारीख बता दूं। यजीद के मरने के बाद इसका बेटा आया, वो 40 दिन तक रहा। मैंने 10 मुहर्रम को बताया था, उसने कहा मैं अपने बाप को भी इस काबिल नहीं समझता था, छोड़ के चला गया। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, वो क्योंकि मक्का और मदीना और हिजाज के लोगों ने उन्हें अपना अमीर बना लिया था। जब यजीद के बेटे ने खिलाफत छोड़ी तो वो पूरे मुल्क के एक जो है वो अमीर बन गए। इनके दरमियान ही मरवान ने साजिश की, मिस्र और शाम पे उसने अपना तसल्लुत जमा लिया। मरवान मरते वक्त अपने बेटे अब्दुल मालिक बिन मरवान को बना गया अमीर। अब्दुल मालिक बिन मरवान बड़ा जालिम, बड़ा खूनखार, बड़ा बदतहजीब आदमी था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा कि आपको आना पड़ेगा। आपने फरमाया मैं कोई नहीं आऊंगा। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कराया। बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा है, बिलखुसूस इमाम कुशैरी ने रिसाला में लिखा, गिरफ्तार कराया, हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस तरह निकले थे ना करबला से और दमिश्क आए थे गिरफ्तारी के आलम में, और फिर दमिश्क से मदीने आए थे, उसी आलम में फिर गिरफ्तार कराया। और खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के सामने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो आपने कहा कि तूने देखा है ना मेरे बाप के कातिलों का क्या अंजाम हुआ था, तूने देखा है मेरे बाप के कातिलों का, बाद आ जा। उसने कहा कि यजीद के पास ताकत थी, उसने आपको गिरफ्तार करा लिया था, अब मेरे पास ताकत है, मैंने भी गिरफ्तार करा लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा आपके पास ताकत है तो दिखाइए, आपके पास है ताकत तो दिखाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तुझे कहा चैलेंज ना कर, मैं दरवेश हो गया हूं, एक तरफ लग गया हूं, एक कोने में जाकर बैठ गया हूं, मदीने से बाहर जाके मैंने डेरा लगाया, बस मुझे अब छेड़ मत, मुझे अपना काम करने दे, मुझे लोगों को दीन सिखाने दे, अल्लाह अल्लाह बताने दे, तू जान, तेरी हुकूमत जाने, तेरी सल्तनत जाने, मैं तेरे काम में दखल नहीं देता, तू मेरे काम में दखल न दे, मुझे अल्लाह अल्लाह करने दे, अल्लाह अल्लाह कराने दे। कहने लगा मेरे पास ताकत है, मैंने गिरफ्तार कर लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ और पांव में बेड़ियां थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीसरी दफा जब आपकी जुबान से अल्लाह निकला, सारी बेड़ियां टूट के जमीन पे गिर गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए उठने लगा, फरमाया बैठ जा जमीन पे। खलीफा जमीन पे बैठा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले। मुझे न कहना रवायत ज़ईफ है, रवायतें ज़ईफ होती हैं, अकीदे मजबूत होने चाहिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलटे और पलट के कहने लगे ताकत पहले भी हमारे पास थी, ताकत आज भी हमारे पास है। जब रब कहता है हम इस्तेमाल नहीं करते, और जब कह देता है तो हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बस अल्लाह की रजा पे राजी। जब अल्लाह कहता है तो इस्तेमाल करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन के भतीजे जनाब अली के पास 3 साल रहे थे। वो तो कट गए सारे, लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगरचे हुकूमत नहीं ली, लेकिन दिलों पे हुकूमत करते रहे, दिलों पे। यही खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, देखो कहते हैं जादू हो जो सिर चढ़ के बोले, और हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पता होता है हमें सच क्या है झूठ क्या है। तवाफ़े काबा हो रहा है, तवाफ़े काबा, एक औरत बहुत बड़ी, उसने काबे में भी आके जुल्म करने शुरू कर दिए, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, मैं गया हूं उम्रे पे, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, लोग वहां जाके भी बाज नहीं आते, धक्के मारते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। वो अल्लाह का घर है, अगर फजल ज्यादा है तो वहां गजब भी बड़ी जल्दी हो जाता है। वो बीबी बाज नहीं कहती थी मैं बहुत बड़े अमीर की बीवी हूं, खबरदार कोई करीब आया तो। हजरे अस्वद के करीब गई तो हजरे अस्वद ने पकड़ लिया, दबोच लिया, पकड़ लिया, छोड़ता ही कोई नहीं। चिमट गई साथ, बुलाओ लोगों को, बड़ा कुछ किया, लेकिन हजरे अस्वद छोड़ता। अल्लाह आपको हज की तौफीक दे, आमीन तो कह दे। अल्लाह आपको उम्रे पे ले जाए। ये हजरे अस्वद पता बंदे जाके बहादुरी दिखाते हैं। मैं जी परा सटे 5-7 बंदे, मैं फिर चुमदा रहा बड़ा चेर। एक कोई अकलमंदी की थी, ये कोई अकलमंदी वाली बात है। वहां जाके
وہاں جا کے ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کرو. وہ خدا رسول کے مہمان میں دھکے دیتے رہے ہو، کوئی عقل مندی ہے یہ؟ کوئی بہادری نہیں. اگر سوڈان والے کرتے ہیں، ایران والے کرتے ہیں تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کے عمل جانے. ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کریں گے، ادب کریں گے، احترام. نہیں موقع ملتا تو نہ ملے. میرے حبیب نے فرمایا دور سے ہاتھ لہرا کے چوم لو، حجر اسود قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے دے گا، تمہارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گا. بی بی چمٹ گئی ساتھ. خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا کہ وہ بہت بڑے رئیس کی بیوی اب چھڑا اب ساری زندگی تخت پہ بیٹھ کے امام زین العابدین کی مخالفت تو کرتا رہا ہے، اب چھڑا. نیچے اتر آیا، اس بی بی کے خاوند کو کہنے لگا زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، اگر حل ہے تو اس کے پاس ہے، اگر کوئی علاج ہے تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس جاؤ، میں چھڑا سکتا. ادھر جاؤ، ادھر وہ ہے دروازہ، وہ ہے جناب علی کا پوتا، وہ ہے امام حسین کا جانشین، وہ بیٹھا ہے. زین العابدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا، تیرے پاس تو رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا، خون کی ندیاں بہ گئی تھی، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ امام زین العابدین کی سیرت اور صورت لوگوں کو بتاتی ہے کہ اب بھی اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے. امام زین العابدین کے پاس گئے، امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے، کہا جناب ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی، آپ آئیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بیوی ہے، لوگوں کے تنگ کرتی ہے، چھڑا لے گا؟ انہوں نے کہا حضرت جی وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر چھڑا سکتا ہوتا تو پہلے بھی چھڑا لیتا، مہربانی کرے. امام زین العابدین اٹھے، ان کے ساتھ گئے، اس بی بی سے جا کے کہنے لگے تو توبہ کرتی ہے؟ توبہ کرتی ہے؟ کہنے لگی کرتی ہوں. امام زین العابدین کے ہاتھ اٹھے، اور لفظ کیا ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں. لفظ کیا ہے؟ امام زین العابدین کی دعا سنو، دعا پر میں مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں کون ہوں. راوی کہتے ہیں امام زین العابدین کی زبان پر لفظ ہے یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں. بی بی دھڑام سے پیچھے گری اور کہنے لگی اللہ اکبر، دھڑام سے پیچھے گر گئی. اللہ اکبر. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں. ایک وہ تھے جو مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ایک وہ تھے جو مٹ گئے، اور ایک یہ میرے امام کا صاحبزادہ ہے. اور میرے دوستو وہ جو بات میں نے پہلے کہی نا، یہ اکڑے رہے، یہ ظالم اکڑے رہے، مر گئے. میرے امام کا یہ صاحبزادہ، ایک صاحبزادہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں، ایک نکر میں ساری زندگی. لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا حال یہ تھا نماز شروع کرتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ بھول جاتے سارا زمانہ. امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے، چھوٹا بچہ آپ کا چھوٹا صاحبزادہ قریب سویا ہوا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، آگ لگ گئی، بچہ قریب سویا، لوگ آئے، شور مچ گیا، آگ بجھاتے رہے، بچے کو اٹھا کے لے جاتے رہے. نماز کے بعد امام زین العابدین نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے، یہ خاک کس قسم کی؟ انہوں نے کہا حضرت جی گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں. کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا ہم سارا زمانہ آگ بجھا رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں نانا مصطفیٰ کی امت پر دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں حضور کی امت کے لیے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. تم دنیا کی بجھاتے رہے، میں دوزخ کی بجھاتا. یہ امام زین العابدین ہے. وہ سارے مٹ گئے، اور یہ امام کیسی عاجزی، کیسی انکساری. حضرت امام حسن بصری یہ خلیفہ ہیں امام زین العابدین کے بھی، اور خلیفہ ہیں حضرت امام باقر کے بھی. امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا، کعبے میں اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا، میں قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا. آدھی رات کا وقت ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ چیختا. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اپنے حجرے میں، کعبے کے قریب ٹھہرا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ میری اس
उस नौजवान की आहोजारी की वजह से मेरी आंख खुल गई, उसकी तड़प की वजह से मैं उठा। और फरमाते हैं कि मैंने सोचा बहुत बड़ा कोई गुनाहगार आ गया है। फरमाते हैं कि वो क्या कहता है, जब मैं उठा हूं, काबे के करीब गया हूं कि जाकर तसल्ली देता हूं, तो उसकी जुबान से जुमला निकला, कहने लगा, या अल्लाह मुझे कयामत में जलील न करना, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे नहीं तो मुझे कयामत के दिन अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने क्या जवाब दूंगा। फरमाते हैं वो नौजवान तड़पता है, रोता है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मेरे पहुंचते पहुंचते वो इतना बुलंद आवाज से तड़पने लगा कि बेहोश होकर जमीन पे गिरा। और फरमाते मैं करीब गया, उस नौजवान के करीब गया तो बड़ी खूबसूरत खुशबू मुझे आई। फरमाते मेरे दिल में ख्याल था तसल्ली दूंगा कि बेटा ठहर जा, मैं भी दुआ करता हूं, तू भी दुआ कर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। फरमाते हैं जब मैंने उस नौजवान के चेहरे से जुल्फे हटाई, गर्द साफ की, तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन के लख्त जिगर, अलीउल मुर्तजा के जिगर पारे जनाब सैयदा फातिमा के नूर नजर है, ये तो हजरत शहर बानो शहजादी के बेटे हैं। इतनी आहोजारी, इतनी तड़प, इतनी बेचैनी, इतना अल्लाह से ताल्लुक। हजरत हसन बसरी फरमाते कि कदमों पे गिरा, पांव चूमे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख खुली तो कहा, हसन बसरी ना कर, तू बुजुर्ग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरी आह निकल गई, आंसू मेरे बह गए। मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन कहां से दिल लेके आए हो तुम लोग, और कहां से सवारा है खुदा ने तुम्हारे खानदान को। सारा कुछ दे भी देते हो अल्लाह की राह में, सारा कुछ लुटा भी देते हो, सारा कुछ कुर्बान भी कर देते हो, अपने लिए रखता भी कुछ नहीं, और फिर भी माफिया ही मांगते फिरते हो, फिर भी माफिया ही मांगते फिरते हो, फिर भी रोते फिरते हो, फिर भी बारगाह खुदाबंदी के अंदर आहुजारियां करते रहते हो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि वो जमाना मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का देखा। मेरे दोस्तों वो तो मिट गए, अकड़े रहे ना, मिट गए। करबला के बाद वो मिट गए, मेरे इमाम को मिटाने वाले। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरे इमाम का एक साहबजादा बचे था, लेकिन उन्होंने रूहानी खिलाफत का आगाज कर दिया। पूरी दुनिया में मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज है, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, इल्मी भी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी पूरी गुजार दी एक कोने में लग के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी सियासी काम में कभी मुदाखलत नहीं। हजरत इमाम जाफर सादक का जमाना आया तो फिर बादशाह ने बुलाया इमाम जाफर सादक को, और ये इमाम जाफर सादक वो बुजुर्ग है कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादक के मुरीद है, उनके मुरीद है, उनके खलीफा है। हजरत इमाम जाफर सादक को बुलाया, और जब सैयदना इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचे तो आपने शानदार लिबास पहना, शानदार लिबास पहना, और आला किस्म का जुब्बा पहना, आला किस्म की पगड़ी बांधी, हाथ के अंदर असा पकड़ा। और हजरत इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कच्चे मकान से निकले, लेकिन जरा बावकार होके निकले। दरबारे बादशाह, दरबारे खिलाफत में पहुंचे, अपनी खुंडी को, अपनी छड़ी को हिलाया। मैं क्यों बुलाया मुझे? वो बादशाह जिसने कहा था बुलाओ जरा, पता करता हूं क्यों मेला लगा रखा है। फिर भी बादशाह डरते रहते हैं, फिर भी डरते हैं कि अगर इन रूहानी लोगों ने इशारा किया तो सारी दुनिया इनके पीछे निकल पड़ेगी। बुलाओ, क्यों मेला लगाए रखा है? जब बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह से कहा क्या बात है, क्यों बुलाया था मुझे? कहने लगा हुजूर गलती हो गई। आज के बाद इमाम जाफर सादक बाहर निकले तो बादशाह के वारी कहने लगे तू बड़ी बातें करता था, डिंगे मारता था, बढ़ के मारता था, बुलाओ इमाम को पूछ लेता हूं क्या हुआ। कहने लगा यार पता नहीं क्या बात है, जब नहीं होते तो बात निकलती है, जब सामने आ जाते हैं तो मुंह के अंदर से जुबान बोलती नहीं है, जब सामने आते हैं तो क्या रोब है, क्या रोब है। असल उसे समझ नहीं थी कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत इमाम जाफर सादक बाहर निकले तो आपका खादिम घर जाकर कहने लगा इमाम साहब आला किस्म का लिबास, लोग बातें कर रहे थे, इतना बड़ा कीमती लिबास, लोग गुफ्तगू कर रहे थे। तो हजरत इमाम जाफर सादक ने कमीज उतारा, नीचे टाट का लिबास था, फरमाया ये जो ऊपर पहना है ये मखलूक को दिखाने के लिए है, और जो अंदर पहना है वो रब को दिखाने के लिए है।
اندر اللہ کو دکھانے کے لیے ٹاٹکا ہے، لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہے، ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ رسول پاک کے اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں۔ میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا دم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا ہے۔ سادات کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے، تحریر کے معاملات میں، تقریر کے معاملات میں، تدریس کے معاملات میں سادات کا پورا کردار رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے اور کبھی سید معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے اور کبھی سید علی حجویری داتا گنج بخش کی شکل میں آئے اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول ماں رہروی کی شکل کے اندر آئے اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد بلگرامی کی شکل میں آئے۔ یہ سادات آتے رہے، اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے، اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے، ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے۔ میرے دوستو، اگرچہ قوت اور اقتدار بھی ہمیشہ انہی کے پاس رہا، کربلا میں جو بھی آیا آپ دیکھ لیجئے نا، یزید کے 14 بیٹے بتائے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے نا کربلا میں، آپ کو گلی گلی سید ملیں گے، نگر نگر سید ملیں گے، جگہ جگہ رسول پاک کی اولاد ملے گی۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جو ظلم کرتا ہے اور ظلم میں بڑھتا ہے وہ بچتا نہیں، اس کا نام مٹ جاتا ہے، اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے۔ زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، وقت میں بھی بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، خیال رکھنا، اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو تمہارا نام لینا لوگ پسند نہیں کریں گے۔ ظلم کا نشان بن کے نہ رہنا، محبت کی علامت بن کے رہنا۔ اگر کبھی مار بھی کھانی پڑی تو وقتی طور پہ کھا جانا، تھوڑی دیر کے لیے مار کھا کے دیکھنا، کبھی کبھی مار کھانے میں بھی بڑی عزت ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی مار کھانے اور برداشت کرنے میں بھی بڑا وقار ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی کر کے دیکھو، اس میں بھی ایک ذائقہ ہے، اس میں بھی ایک لطف ہے۔ میرے عزیزوں، جو ظلم کرے گا نہیں رہے گا، جو ظلم کرے گا اگر کتنے بھی اس کی ہاں اولادیں ہو جائیں اس کا نام نہیں چلے گا۔ جو محبت کرے گا، جو مار کھائے گا، خواجہ معین الدین چشتی نے بڑی مار کھائی، داتا علی اجمیری نے ہندوؤں سے بڑی مار کھائی، حضرت غوث پاک جیلانی کو بڑا ستایا گیا، یہ مار تو کھاتے رہے لیکن پیغام حق پہ ڈٹے رہے۔ جسے مار کھانی آ جائے، مار کھانی، بلکہ مولا رومی فرماتا ہے جسے کٹنا آ جائے وہ بچ جاتا ہے، جسے قربان ہونا آ جائے اسے عزت مل جاتی ہے۔ جو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ میدان کربلا نے یہ سبق دیا کہ اگر وقتی طور پہ مار کھانی پڑی تو ذرا کھا کے دیکھنا، لیکن کھانا حق کے رستے میں، کھانا حق کے رستے میں۔ اور ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیے، ضروری نہیں کہ کسی جگہ پہ کثرت ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو وہ حق کی علامت ہی ہو۔ ہمیشہ کثرت حق کی علامت، اتبعوا سواد العظم والا معاملہ دوسرا ہے، لیکن کثرت ہمیشہ صداقت کی علامت نہیں ہوتی۔ یزید کے ساتھ تھے تو بہت زیادہ، لیکن کبھی بھی دل کے ساتھ انہوں نے یزید کی سپورٹ نہیں کی، تھے بہت امام حسین کے ساتھ، اس وقت تو تھوڑے تھے، لیکن ذرا آج تک دیکھیے کتنے ہیں جو امام حسین سے پیار کرتے ہیں، میدان کربلا سے لے کر آج تک۔ اور پھر کسی نے کہا تھا نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ پھر دیکھنا صبح قیامت تک کتنے ہیں۔ حق کے نام پہ ڈٹ جاؤ، اگر تم 1 بھی ہوئے، 2 بھی ہوئے، 10 اور 12 14 بھی ہوئے، رہنا حق پہ قائم رہنا۔ مار کھا کے دیکھنا، اس میں بھی بڑی لذت ہے۔ ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا عیب ہے، ظلم بہت بڑی بیماری ہے، لگ جائے گی تو نام و نشان مٹا دے گی، ختم کر دے گی صفحہ ہستی سے ظالم کو۔ اللہ میں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔